دور میں نکاح کو آسان بنانے کا، کیونکہ شریعت کا پیغام ہے، قرآن کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو آسانی کے لیے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو آسان پیدا فرمایا۔ یہ دین آسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدین یسر، دین آسان ہے، ہم کیوں اس میں تنگی پیدا کریں؟ اور نکاح کے حوالے سے تو بالکل حکم ہے کہ نکاح کو آپ آسان بنائیں، نہ کہ مشکل بنائیں۔ ضرورت ہے اس چیز کی، یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے، کیونکہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ہماری بہنیں ابھی ایسی ہیں جن کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ رسم رواج، فضول خرچی، اسراف، جہیز وغیرہ یہ سب اب نکاح کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے اگر ہم ان چیزوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، ماس میرج ایک اچھا انیشیٹو ہے، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میں اپنی بات کہوں، جب ہم ایسی کسی سرمنی کا حصہ بنتے ہیں نا، جب ہم ایسی سرمنیز کا پارٹ بنتے ہیں تو بڑا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ جس نکاح کا حوالہ میں نے اندر اپنے لیکچر میں دیا، آپ یقین مانیں میں نے احتجاجاً اس نکاح میں چائے کا ایک کپ بھی نوش نہیں کیا۔ دل بڑا تنگ ہو جاتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے، کیونکہ جب ہم اپنی سوسائٹی کی اور نظر دوڑاتے ہیں نا، تو ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں ہماری بہنیں ایسی ہیں جن کی عمر شادی کی عمر ہے، لیکن ابھی شادی ان کی نہیں ہو رہی ہے، رسم و رواج کی وجہ سے، جہیز کی وجہ سے، یا مختلف قسم کے رسومات بد کی وجہ سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کی روک تھام پہ ہم محنت کریں۔ بھروسے کی کمی، جیسے کہ آپ نے خود ہی اپنی بات میں اشارہ کیا اسے، اور توکل اور بھروسے کی کمی میں سمجھتا ہوں۔ اگر آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں گے تو یقین مانیے جب آپ نکاح کریں گے آپ کے رزق میں کافی زیادہ برکت ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس فرمان میں ہمیں ذرا برابر بھی یہ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک، لا ریب فی، شک کے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی لا ریب فی ہے، شک کے بغیر ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ نکاح کریں، اگر آپ اپنی زندگی میں رزق کی تنگی محسوس کرتے ہیں تو رزق کی تنگی کو ختم کرنے کے لیے آپ نکاح کریں، اللہ آپ کے رزق میں مزید وسعت فرمائیں گے۔ ایسی بہنوں پہ ہم نظر رکھیں اور اس ٹائپ کے انیشیٹیوز، ماس میریج کے انیشیٹیوز ہم ان کے لیے لیں، یا سوسائٹی کا ایک ممبر ہونے کے ناطے ہم پہ یہ لازم بنتا ہے، ہم پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان بہنوں کے لیے ہم اپنی طرف سے کوئی کوشش کریں۔ مقصد متعین ہی نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ متعین ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے معاملات ہی سامنے آئیں گے۔ وہ کمیٹی کرے گی کیا جب آبجیکٹیوز ہی ان کے پاس کچھ ہے نہیں، جب کوئی انیشیٹو ہے ہی نہیں ان کے پاس کرنے کو، پھر وہ وہی محلے کے چھوٹے ہلکے پھلکے کام کر لیتے ہیں، اور گاؤں کے اکثر بیشتر جو میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان میں وہ اپنا کردار نبھاتے ہیں، باقی جو بڑے معاملات ہوتے ہیں ان سے وہ اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔